نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس عنوان سے موسوم ہے وہ عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت و ختم نبوت۔ سب سے پہلے میں اپنے مشائخ کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ختم نبوت کانفرنس میں شرکت فرما کر ہم سب پر احسان فرمایا۔ یہ سلسلہ چشتیہ کا خاصہ ہے کہ اس سلسلے میں ہر وہ شخص جو داخل ہے وہ اپنے مشائخ کا احترام کرنے میں، اکرام کرنے میں، ان کے ساتھ ارادت و محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنے میں بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ میں اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے حضرت متولی صاحب، پاک پتن شریف سے تشریف لائے ہوئے دیوان مودود صاحب کے صاحبزادہ اور ولی عہد اور مستقبل کے سجادہ نشین اور دیوان کو، جن کا نام احمد مسعود ہے، ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کا آنا میرے لیے، میرے آباء و اجداد کے متعلقین کے واسطے احسان عظیم ہے۔ اور جس وقت میں پاک پتن شریف حاضر ہوا دعوت نامے لے کر، سب سے زیادہ پذیرائی دعوت ناموں کو جس آستانے سے ملی وہ پاک پتن شریف ہے۔ کیوں؟ وہ اس حوالے سے کہ نمائندگی اگر گھر میں سے ایک بھائی بھی کر لے تو نمائندگی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی تقریب میں نہ جاؤں، میرے بھائی چلے جائیں، مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر میں نہ جاؤں، یہ چلے جائیں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ میں خود آ گیا ہوں۔ لیکن پاک پتن شریف جس تک میں حاضر ہوا تو جہاں عبد الواحد صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا، وہاں علی مسعود صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ تشریف لائیں گے، اور حقیقتاً وہ دونوں بھائی تشریف لائے۔ اور اس سے ہٹ کر ان کے اور ساتھ لواحقین اور ساتھ ان کے اقارب، جن میں حضرت پیر حسن صاحب اور حضرت پیر بدر صاحب بھی ہیں، میری ان سے ملاقات پہلی تھی۔ میرے دعوت نامے لے جانے پر میری اس بات کو انہوں نے پسند کیا اور یہاں قدم رنجا ہوئے۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید۔ یہ چشتیوں کا پنڈال ہے بھرپور انداز میں۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید یا فرید۔
اس کے بعد حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کے ولی عہد حضرت غلام نجم الدین صاحب، جن کے تشریف لانے پر میں از حد مسرور ہوں، از حد خوش ہوں کہ انہوں نے کمال بندہ نوازی فرمائی اور یہاں تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ نصر المحمود صاحب صاحب سجادہ دربار عالیہ تونسا شریف، حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب، غلام اللہ بخش صاحب، جو میرے دعوت نامے پر یہاں تشریف لائے، میں ان سب حضرات کا پھر بالخصوص اپنے آقا و مولا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد خانہ سیال شریف، وہاں سے تشریف لائے ہوئے حبیب نواز صاحب اور صاحبزادہ ظفر صاحب کا انتہائی ممنون ہوں، انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اس کے بعد تمام مشائخ، اس میں کوئی تفریق نہیں، یہ میرے وہ حضرات تھے جن کا میں نے تعارف کروایا، یہ میرے مشائخ ہیں۔ ان کے بعد چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، رفائیہ ہو، شاذلیہ ہو، کوئی بھی ہو، اس مرتبہ میں لاہور گیا، وہاں میں نے جا کے دعوت دی، سیفی سلسلے کے بانیوں کو، پیر سیف الرحمان صاحب کے جانشین صادق کو، وہ میرے کہنے پر، میرے دعوت دینے پر یہاں تشریف لائے، میں ان کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد نقیب آباد قصور سے تشریف لائے ہوئے میرے بھائی اسد اللہ، جو کرنل عظمت اللہ صاحب کے صاحبزادہ بھی ہیں اور اس وقت ان کے گدی پر بیٹھنے والے جانشین بھی ہیں، ان کا احسان مند ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کی نمائندگی اس مرتبہ میرے بھائی زین کر رہے ہیں، ان کا حوالہ جو اصل ہے وہ موسیٰ پاک شہید کا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سیاسی حوالہ ان کی عزت و تکریم کے لیے نہیں۔ وہ سارے سیاسی حوالے جو ہیں وہ عارضی ہیں، اصل اور دائمی جو حوالہ ان کے لیے ان کی عزت کا ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کا ہے۔ اور اس جمع خفیر میں بلکہ اپنے مشائخ کے حضور یہ التجا بھی کروں گا کہ وہ میرے عم مکرم کے لیے سید غلام جلال الدین گیلانی صاحب سجادہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے لیے دعا بھی فرمائیں گے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ عاطفت مجھ پر، میرے بھائیوں پر، ان کی اولاد پر، تمام متعلقین پر، تمام متوسلین پر، تمام مبایعین پر تا دیر سلامت رکھے۔ اس کے بعد ایک دو چیزیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد کی غرض و غایت آپ کے سامنے آ جائے کہ امت مسلمہ کو فتنہ انکار ختم نبوت سے باخبر رکھا جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر امت کو اجتماعی شکل میں اتفاق ہے، اس کے بعد یہ دروازہ تا قیام قیامت نہ کھلا ہے نہ کھلے گا۔ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ مجدد کچھ بھی نہیں تسلیم کرتے، اور چونکہ وہ اپنے مخصوص عقائد کے حوالے سے امت مسلمہ سے خارج ہو چکے ہیں، اس لیے تمام مرزائیوں کو، قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ چونکہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں،
اور اس ملک کے قانون کے مطابق آپ اقلیتی گروپ میں ہیں، اس لیے آپ بھی اپنے حقوق کا جو دعویٰ کرتے ہیں، اپنے حقوق کے حوالے سے آپ کو جو پریشانیاں لاحق ہیں، آپ اقلیت رہ کر اپنے حقوق کا محاسبہ کریں. اپنے حقوق کو، اگر آپ کے حقوق کو حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم تمام مشائخ، تمام علماء کے حوالے سے آپ کے اس حوالے سے آپ کا ساتھ دیں گے کہ آپ کے اقلیتی حقوق ہیں، آپ اقلیت ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان اگر آپ مسلمانوں میں شامل ہو کر مرزا غلام احمد کو ہمارے آقا، ہمارے مولا، تاجدار مدینہ کے برابر کھڑا کرنا چاہیں تو یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. آپ کا مذہب آپ کا مبارک، یہ مذہب ہمارا نہیں، اور نہ ہی اس ملک میں آپ اپنے مذہب کو مذہب اسلام کے طور پر سامنے لا سکتے ہیں. اور جہاں تک غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کا تعلق ہے، ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے ممالک میں، یورپ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، جہاں جہاں ہیں، ان ممالک کے قوانین کا احترام کریں. جن ملکوں میں آپ نے رہنا پسند کیا ہے ان ملکوں کے قوانین کو بھی آپ نے پھر قبول کرنا ہے. اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو بچائیں، لیکن اس ملک کے قانون سے کسی صورت تصادم پیدا نہ کریں. کیوں؟ اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر ایک مسلمان کے لیے اچھا تاثر نہیں ہے، ایک اچھا تاثر نہیں ہے. یہاں کے کچھ علماء جو نہ اپنے ہیں نہ بیگانے ہیں، جو نہ اپنے ہیں نہ بیگانے ہیں، میں انہیں نہ بیگانہ کہہ سکتا ہوں نہ اپنا کہہ سکتا ہوں. ان علماء کو آپ اپنا مقتدا کسی صورت تسلیم نہ کریں. آپ کا تعلق جن آستانوں سے ہے، آپ اپنے ان مراکز کی طرف توجہ کریں. میری اور آپ کی پہچان مسلکی اعتبار سے کیا ہے کہ ہم سنی، حنفی، اور مشرباً ہماری پہچان کیا ہے؟ مشرباً کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے. اس کے بعد اور کوئی ذیلی تقسیم نہیں چاہتے ہم. اس کے بعد ہم کسی مدرسے سے، کسی عالم دین سے اپنا انتساب ہرگز نہیں کرنا چاہیں گے. ہمارے مشائخ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے یہ مراکز ہیں جہاں سے ہم نے اکتساب علم بھی کرنا ہے، اکتساب فیض بھی کرنا ہے. اس لیے میں اپنے متعلقین کو بحیثیت سجادہ نشین یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے ساتھ منسلک حضرات یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ ہم مسلکاً سنی حنفی ہیں. اس کے بعد کی تقسیم کسی صورت ہم نہیں کر سکتے. اور جہاں تک مسئلہ ہے ہمارے مشرب کا تو وہ ہم قادری ہیں، چشتی ہیں، نظامی ہیں. اس لحاظ سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس کانفرنس سے کچھ لے کے جائیں. صرف آپ کا آنا، بیٹھنا اور نعرہ بازی کرنا
اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ الحمدللہ میرے مشائخ، میرے اسلاف میری پشت پہ ہیں۔ میں یہ دعویٰ ایسے نہیں کر رہا، میرے تمام مشائخ میری پشت پہ ہیں، میرے اپنے اسلاف میری پشت پہ ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو معتدل کریں، اعتدال پسند ہو جائیں۔ جس وقت تک آپ انتہا پسندی کو ترک نہیں کریں گے، آپ انتہا پسند گروہوں سے، انتہا پسند قسم کے علماء سے نجات حاصل نہیں کریں گے، نہ آپ فلاح پا سکتے ہیں، نہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے محافل میں، اپنے مراکز میں ایسے علماء کو بلائیں جو آپ کو معتدل فکر دے سکیں، معتدل سوچ کے مطابق آپ کی منزل کا تعین کر سکیں، آپ کو رستہ دکھا سکیں۔ ہم ہر انتہا پسند، ہر دہشت گرد مولوی، ہر انتہا پسند مولوی، وہ چاہے کسی نام کے ساتھ بھی اپنے آپ کو منسوب کرے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم انتہا پسندی سے، دہشت گردی سے بری الذمہ ہیں۔ ہمارے یہ مراکز امن اور سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں۔ یہاں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ ملک پاکستان میں اگر امن کے حوالے سے کسی پر نظر جائے گی تو انہی مراکز پر جائے گی کہ یہیں سے امن کا پیغام نکلتا ہے۔ یہی ہمارے اسلاف ہیں جو امن اور سلامتی کا پیغام لے کے اپنے مریدوں کے لیے نکلتے ہیں، مریدوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔ بقایا اس کے علاوہ کوئی عالم دین جو انتہا پسندی کی طرف کو بلائے، آپ اس سے چھٹکارا حاصل کریں اور اس کے ساتھ اپنا کوئی رابطہ نہ رکھیں، کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے، اور میڈیا کے ذریعے جن ممالک میں میرے متعلقین ہیں، اس دربار کے متعلقین ہیں، متوسلین ہیں، انہیں بھی یہ پیغام ہے کہ وہاں بھی وہ ایسے تمام علماء سے بالکل مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں جو انہیں انتہا پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صوفیاء کے ساتھ منسلک ہیں، صوفیاء کے آفاقی پیغام کو سمجھیں، صوفیاء کے طریقے اور روش کو سمجھیں۔ صوفیاء کا طریقہ ہی ہمیں نجات کے راستے پر چلانے کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔